پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایمان کی جان نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے۔ جب تک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ کتاب و سنت میں، آثار صحابہ میں، 14 صدیوں کی امت کی تاریخ میں تسلسل سے یہ بات ہماری روایت ہے کہ ہر دور کے مسلمان نے نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کھل کر اور بڑا ٹوٹ کر پیار کیا ہے، اور یقیناً آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ پر یاد رکھیے گا کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ عاشق رسول ہے، اس کے ماتھے پر یہ چیز نقش نہیں ہوتی، اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کے اطوار، اس کا کردار، اس کی گفتگو یہی بتلاتی ہے کہ یہ شخص نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں، تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی کچھ علامات ہیں۔ ان نشانیوں سے، ان علامات سے، ان تقاضوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یہ شانیں آپ کو دی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ لوگ اللہ پر بھی ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور نبی پاک کی تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا حضور کا حق یہ ہے، اور محبت رسول کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ نبی پاک کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان لایا جائے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی دیر نہیں کرتے تھے، جس طرح حضور فرما دیں اور جس وقت فرما دیں اور جس طرح فرما دیں، کھول کر فرما دیں یا اشارے سے فرما دیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھائی، اور 2 رکعتوں کے بعد رخ پھیر لیا اور نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ انہوں نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو قبلہ ہی مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ گویا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جس طرح حضور کی چاہت ہو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لانا، اور نبی پاک علیہ السلام کے ہر ارشاد کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اور قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کیا کہ حضور کے حکم پر اپنے دل میں کوئی بوجھ نہ محسوس کرنا، کشادہ روئی کے ساتھ سرکار کا ہر فرمان دل و جان سے قبول کرنا، جو حضور فرما دے، جو کریم فرما دے، جو جس وقت فرما دے، اس پر پورے طور پر عمل کرنا، یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات، حضور کی تعظیم ہو، نبی پاک کی توقیر ہو، مومنوں کی طبیعتیں ڈھلی ہوئی ہو، حضور کا نام پاک آئے تو آنکھیں خود بخود جھک جائیں، دلوں میں خود بخود نرمی پیدا ہو جائے، وجود پر کیف طاری ہو کہ محبوب کا ذکر خیر آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے وقت، حضور کی بات کرتے وقت، نبی پاک کی احادیث بیان کرتے وقت، سرور کائنات علیہ السلام کے نام کی بزم سجاتے وقت مومن انتہائی تعظیم اور توقیر کا خیال کرے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تو نبی پاک کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح گویا حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔
اس لیے کہ حضور کی بات ہونے لگی ہے، نبی پاک کی حدیث کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کتاب و سنت کی بات ہونے لگی، تو تعظیم کے جذبات پورے طور پر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ہر صحابی بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا. حضرت عمر ابن عاص خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے. فرماتے لوگوں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں کریم کی بارگاہ میں رہا ہوں، صحبت اٹھائی ہے، قدمین میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا. تم مجھے کہو کہ میں محبوب کے ابرو مبارک کی بات کروں، بھینی مبارک کی بات کروں، چہرہ والضحیٰ کی بات کروں تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ حلیہ تو وہ بیان کرے گا جس نے آنکھیں کھول کے پورے طور پہ زیارت کی ہوگی. تو ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو نظریں جھکا کر، ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو ذرا سمٹ کر، ہم تو ذرا بیٹھتے تھے تو لہجے کا وضو کر کے، ہماری طبیعت نہیں تھی. آپ دیکھیے نا، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، اور فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال پوچھنا چاہیے. آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے شرعی، اس پر پوچھ لینا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام منبر پر ارشاد فرماتے کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن ہفتوں گزر گئے میں پوچھ نہیں سکا. ادب مانے تھا، طبیعت جرت نہیں کر پاتی تھی کہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں. میرا دل کرتا تھا کبھی کوئی اور آ جائے نا اور وہ والا مسئلہ پوچھ لے جو میں نے پوچھنا ہے، تو چلو اس کے پوچھنے سے میری تشنگی بھی دور ہو جائے گی. یہ آداب، یہ طور طریقے آج چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں وسعت آئی ہے، اظہار رائے کی لوگوں کو آزادی بھی ہے اور ذریعہ بھی پاس ہے سوشل میڈیا، تو بے باکی کے نام پر بعض اوقات کچھ لوگوں کے لفظوں کے اندر حسن نہیں رہا، ان کے جملے باوضو نہیں رہے، ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا جو حضور کی بات کرتے ہوئے مومن کی شان ہے. نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب. یعنی ایک تو وہ دور ہے نا کہ جب صحابہ ادب کر رہے ہیں، اور ایک یہ دور ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمود غزنوی محمد بن ایاز کہہ کے پکارتے ہیں. ایک شام پکارا اور کہا ایاز کے بیٹے ذرا بات سنما. تو ایاز عرض گزار ہوئے حضور غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی جو آج آپ نے صرف ایاز کا بیٹا کہا، محمد بن ایاز نہیں کہا. یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا تھا، یہ کسی نے فرمایا تو نہیں تھا، آثار صحابہ میں تو نہیں ملتا تھا، لیکن محبت کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے، ادب کچھ فیصلے خود بھی کرتا ہے. محمود غزنوی فرمانے لگے اگرچہ تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام سے برکت لینے کے لیے محمد رکھا گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کبھی اس کا نام بھی بغیر وضو کے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. میں محمد بن ایاز ہی کہنے لگا تھا، پھر میرا نا وضو نہیں تھا، پھر میری اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی جو تقاضے ہیں اس نام کو پکارنے کے. تو میں نا آج ایاز کا بیٹا کہہ کے میں نے پکارا. بھائیوں، بہت تعظیم، بہت توقیر. ہمارے ہاں بھی نا بعض چیزیں نوجوانوں میں اور عام لوگوں میں ایسی پائی جانے لگی ہیں جو درست نہیں ہے. ہمیں حضور کے آداب مبارکہ کا پورے طور پر خیال رکھنا ہے، ان تقاضوں کو سمجھنا ہے. حضور کا نام پاک لے تو ذرا حسین کر کے لے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے تو ذرا آداب کے ساتھ. ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا تو ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتا. یعنی خدا نہ خواستہ کسی کے کرتے کو پیچھے سے آگ لگ جائے تو وہ صاحب کوئی عالم فاضل ہو، شیخ ہو، درویش ہو تو ان کے القاب نہیں پکارے جائیں گے. پیر طریقت، راہبر شریعت تو یہ لفظ نہیں کہے جائیں گے. حضرت، قبلہ، الحاج، شیخ، صوفی اتنی دیر میں چاہے آگ سارا کام کر جائے. بھئی کرتے کو آگ لگی، آپ کہیں جناب آگ، جناب آگ، پیچھے دیکھیں جی آگ. القابات ایمرجنسی میں نہیں پکارے جاتے، وہ تو روٹین میں پکارے جاتے، ورنہ تو جل جائیں گے مولانا سارے آپ کے القابات پکارتے ہو. لیکن یہ صحابہ کا انداز فکر ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے کہ غار ثور میں
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو سانپ نے ڈس لیا ہے، پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا کہ آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ اس ایمرجنسی میں بھی ادب یاد رہے۔ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ، میرا باپ بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ۔ حضور وہ سانپ نے ذرا پیر کو ڈس لیا تھا۔ اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے نہیں، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کا، توقیر کا ہر جگہ خیال رکھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو آداب دیے تھے سینہ بسینہ، ہمیں ان کا خیال رکھنا۔ اور تیسری بات، حضور سے کسی کو پیار ہو اور پھر وہ سچ نہ بولے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو پھر انسان معاذ اللہ بددیانت بھی ہو، پیار حضور سے کرے اور سارا محلہ اس سے تنگ بھی ہو، تو پھر اس نے پیار نہیں کیا، پھر اس نے محبت کا تقاضا نہیں سمجھا، پھر اپنے محبوب کے جلووں کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہوئی۔ یہ حدیث پاک سنیے گا، سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے وجود پر ملنے لگے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا، اگرچہ حضور جانتے کہ تقاضۂ محبت کی وجہ سے کر رہے، وارفتگی کی وجہ سے کر رہے، جو ان کا شوق ہے حضور کی غلامی کا، اس شوق نے انہیں مجبور کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کی شان تھی، ورنہ ماں بھی کبھی کسی بیٹے کے وجود سے لگا ہوا پانی چہرے پہ نہیں ملتی، وہ بھی کبھی ریٹ صاف کرتی ہے بیٹے کی تو یوں چہرہ پھیر کے کرتی ہے۔ حضور کا بچا ہوا پانی چہروں پر وجود پر ملا جا رہا ہے۔ کریم نے سوال پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے، آپ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضور نے اسی وقت فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ دیانت کا مظاہرہ کرے اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تین علامات اپنے اندر پیدا کرے، یہ تین باتیں اپنی طبیعت میں لائے تاکہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے۔ اگر زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہو اور حضور کی محبت کے ترانے بھی پڑھتی ہو تو یہ تضاد ہوگا۔ اگر کوئی بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتا ہو اور ساتھ وہ اپنے سینے میں حضور کی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ تیرا تضاد ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تجھے عملاً بھی تو وہ ساری باتیں کرنی چاہیے نا جو محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو اللہ رسول پر ایمان لائے، ہر بات کو مانے، دوسرا تعظیم کرے، تیسرا سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اور چوتھا جو رب رسول سے پیار کرے نا اسے چاہیے کہ سادہ طرز زندگی اختیار کرے، اپنی طبیعت کو بہت زیادہ ملمہ سازی سے بچائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ آسانیوں سے بچائے، طبعاً اور مزاجاً فقیر منش ہو۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں دلیل دوں گا اس پر کہ جو سادہ زندگی ہوتی ہے نا آسان بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی ہوتی ہے نا فیشن والی اور پروٹوکول والی اور بڑی کرسیوں والی اور اگلی نشستوں والی اور بڑے اشتہارات والی اور تصویروں والی اور میں بھی ہوں اور میرا بھی نام ہے اور میں بڑا مشہور مولانا ہوں، تو یہ زندگی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو نا سادگی سے پیار ہے، حضور کو بندگی سے پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے سے یہ تقاضا کرتے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ملنا، ان کا تعلقات کرنا یہ سادہ ہو، عام ہو، تکلفات سے بچے ہوئے ہو۔ ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ پھر عرض کی حضور آپ سے بڑا پیار ہے۔ تو کریم بھی آج دریائے کرم جوش میں ہے۔ حضور نے پھر فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر تیاری کر لیں۔
یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا فقر کی تیاری کر، مصیبتوں کے لیے تیاری کر۔ جس طرح پانی پہاڑ سے نیچلی جگہ پر سطح پر آتا ہے، پہاڑوں سے زمین کی طرف گہرائی کی طرف آتا ہے، اس طرح مشکلات تیری طرف آئیں گی۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پر کھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتا ہے پھر تیاری کر فقر کے لیے، تیاری کر ساتھ۔ یہاں ہمارے علماء تفسیر نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، اس کا انداز فقیرانہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہر وقت سادہ رہنا پسند کرتے ہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو پھر ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جے او اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن ساتھ۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اخراجات بہت بڑھا لیے، آزمائشیں بہت بڑھا لی، حالات اور طرح کے ہو گئے۔ اب جو غرباء ہیں انہی کے ساتھ بستے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے پھر مشکلات بڑھ جاتی۔ محبت رسول نہ بندے کو درویش سا کر دیتی ہے، سادہ سا۔ اچھا یہ بات سمجھیے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خدا نخواستہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، اصل دولت تو ہوتی انہی کے پاس ہے جن کے سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور نے فرمایا فقر کے لیے تیار۔ سارا کرتا پھٹ گیا تھا حضرت عمر کا، اتنا پھٹ گیا تھا کہ اب پیبند لگنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تمام صحابہ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے عرض کر میں کرتا ہی نیا لے لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری تک تو اسلام پر حالات کچھ اور طرح کے تھے، اب تو اللہ نے وسعت دے دی ہے، 50,000 دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، پر حضرت عمر مسجد سے نکلتے ہیں گھر جانے تک سارے بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کرتا نیا لے لینے میں کیا حرج ہے، اتنے وزیر سفیر ملنے آتے۔ سب نے مشورہ کیا لینا چاہیے، بالکل جی لینا چاہیے۔ یہ تو طے ہو گیا، پر یہ بتاؤ حضرت عمر سے بات کون کرے گا، کس میں اتنی جرت ہے ان سے گفتگو کرے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہیں نا ایک عظیم المرتبت شخصیت جن کی بات عمر نہیں ٹال سکتی، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ یہ صحابہ کو خبر تھی کہ ان کی محبتیں، ان کی وابستگیاں اور ان کی آپس میں دل بستگیاں بڑی کمال ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے عرض کیا گیا مہربانی فرمائیں آپ حضرت عمر سے کہیں کرتا نیا لے لے، اتنے بڑے لوگ آتے ہیں اور اللہ نے وسعت دی، سارے پیسے وہ خیرات کر دیتے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے اور کہنا بھی عمر سے چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں، کیونکہ مولا علی اس راز کو جانتے تھے نا جو حضرت عمر کے سینے میں نے نہیں کہنا۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ کہنے لگے میں تمہیں رستہ بتا دیتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ ماں کے منصب پر ہے، وہ بات کریں گی تو جناب عمر ٹالیں گے نہیں۔ حضرت سیدہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیے جناب عمر فاروق کا کرتا اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کو جگہ مشکل سے ملے، آپ عرض کیجئے نا کہ وہ لباس بدل لے۔ تو سیدہ کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے میں کہوں گی۔ جناب عمر کو پیغام گیا، فوراً حاضر ہوئے، پردے کے پیچھے بیٹھے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں عمر صحابہ کا خیال ہے کہ آپ مسلمانوں کی شان ہے، آپ کو اللہ نے رتبہ عطا کیا ہے، آپ اس طرح کیجئے کہ کرتا نیا لے لیجئے، اللہ نے وسعت بھی دے رکھی ہے۔ تو ہر جگہوں پہ بولنا نہیں چاہیے، جناب عمر بھی نہیں بولے، چپ کر کے کہنے لگے اماں جی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہو جائے گا، آپ حکم تو کریں شام سے پہلے کرتا لے لوں گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عرض کرنے لگے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے، ایک بات عرض کر لوں؟ جناب عائشہ نے کہا فرمائیے امیر المومنین۔ تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جس حال میں آج ہوں نا
میں نبی پاک کے زمانے میں بھی اسی حال میں رہتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی میں نے یوں ہی وقت گزارا ہے، ہمیں اسی طرح محبوب نے اسی حال میں چھوڑا۔ دل کرتا ہے، خواہش ہے اسی سادگی میں رہے، اسی عاجزی میں رہے، اسی فقر میں رہے جو فقر حجازی ہے، جو فقر محبوب کی پسند ہے، جو حضور کی چاہت ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اسی طرح نہ رہ لوں جو حضور کا طریقہ ہے۔ جواب تو کوئی نہیں آیا، بس سیدہ عائشہ کے ہجکیوں کی آواز آئی، وہ رونے لگی اور فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ آپ رہیے میرے عزیزوں، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ لہجے میں، انداز میں، نشست و برخاست میں ہم سادگی اختیار کریں۔ پانچویں بات، نبی پاک کی محبت ایک تقاضا کرتی ہے، یہ میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے سارے نوجوان اس کو سنیں۔ حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ خوبصورت چہرہ، دین کا جو حسن ہے، دین میں جو وقار ہے، دین میں جو لطافت ہے، حسن اخلاق میں جو برکات، یہ تقاضا کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کہ ہم وہ خوبصورت چہرہ دین کا پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ آ گیا سوشل میڈیا، تو ہر آدمی اپنے حساب سے تشریحات کرتا ہے، وہ نہ کسی عالم کا پابند ہے، نہ وہ کسی بزرگ کی ہوئی تشریحات کا پابند ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق کچھ چیزوں کو طے کرتا ہے اور اپنے حساب سے کچھ معاملات کو لے کے چلنا چاہتا ہے۔ آپ بعض اوقات بہت زیادہ شوق میں اور وارفتگی میں بھی بعض ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ چہرہ واضح نہیں ہوتا جو دین کی منشا ہے، جو خواہش ہے۔ ایک حدیث سنیے بخاری سے، آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کچھ صحابہ حضور کے کاشانہ نور میں حاضر ہوئے اور ازواج مطہرات کی پاکیزہ بارگاہوں میں عرض کیا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ عبادت بتائیے۔ تو ان پاک باز امہات المومنین نے کہا صحابہ کرام سے، فرمایا کہ حضور رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے اور کچھ حصہ آرام کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے، چھوڑ دیتے۔ اب یہ شوق میں، صحابہ شوق میں، وارفتگی میں، بڑے مخلص لوگ تھے، شوق میں عرض کرنے لگے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو محبوب تو تھوڑی دیر بھی عبادت کریں تو ٹھیک ہے، حضور تو کبھی نفلی روزہ چھوڑ بھی دے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کے عاجز بندے، ہم اس طرح کریں گے، ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے، ہم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھیں گے۔ ہم نہ یہ شوق سے کر رہے ہیں، اب اخلاص سے اور خواہش سے کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو سمجھایا ہے، یہ تقاضا ہے محبت رسول کا کہ ہم اسے سمجھیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پیش کی گئی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے اور ہر روز ہی نفلی روزے رکھیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو بلایا، ان صحابہ کو، اور کریم فرمانے لگے، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم دین کا وہ والا مفہوم سمجھو جو شریعت کا مقصود ہے، تم اگر ایسا کوئی دین کا نقشہ پیش کرو، وہ ہمارے ہاں نا بعض لوگ بعض چیزوں میں بے انتہا شدت کرتے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات عام لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔